جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے جن کو ہم سلپری کہتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ فرینڈز کو دیکھ کے کریونگ نہیں شروع ہو جاتی؟ جن کے ساتھ آپ جو کچھ کرتے رہے ہوتے ہیں، جنہیں آپ دوست کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ؟ کچھ مجھے بتائیں گے؟ بڑا ہی مقدس سا رشتہ ہے، یعنی فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ۔ دوست کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ اگر آپ سمجھ لیں، تھوڑا سا دوست کے بارے میں سمجھ لیں، یعنی جو آپ کے درد کو محسوس کرے، جو اچھی رائے دے۔ ایویں سرکاری ڈیفینیشنز ہیں نا، مجھے اصل بتائیں دوست کیا کرتے ہیں آپ کے لیے؟ کون سا مشکل وقت؟ جب نشہ نہیں مل رہا تو نشہ لا کے دے۔ یہ دو ڈاکٹر تھے بیٹھے ہیں، بیکاز دے انڈرسٹینڈ ناؤ۔ ابھی یہ چیزوں کو اتنا انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ خطرے سے نکل گئے ہیں، اب ان کے اندر آپس کی جنگ چلتی رہے گی، جو یہ جیت جائیں گے۔ بات سمپل سی میں آپ کو بتاؤں کہ جنہیں دوست سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ سارے ہیں جو غلط کاموں میں مدد دیتے ہیں، غلط کاموں پہ پردہ ڈالتے ہیں، اور جب غلط کام کرتے ہوئے ہم پکڑے جاتے ہیں تو ہمیں چھڑاتے ہیں، اور سارے غلط دھندے، سارے جرائم جو ہے اس میں بہت شوق سے شریک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مارنا ہے تو اپنے دوست کو کہو تو کہتے چلو جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی دوستی میں کوئی دوست کسی کو کہے کہ یار وہ میں بندہ ایک مارنا ہے تو چلو چلیے، تو وہ ٹر پہندا اٹھ کے۔ اور اکثر لوگ جو ہیں اس طرح مرڈر جیسے کرائم میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں دوستوں کی وجہ سے۔ لیکن اصل میں یہ دوست نہیں ہوتے، ان کو ہم ہواری کہتے ہیں، ہواری، اکمپلس کہتے ہیں۔ کرائم پورٹ کی جتنی قسطیں دیکھی ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں کہ کوئی نہ کوئی دوست کے نام پہ بیچ میں ساتھ مل جاتا ہے اور وہ کرائم میں حصہ لیتا ہے، اور بیچ میں کہیں نہ کہیں ڈرگز کا کنیکشن آتا ہے، بیچ میں کہیں نہ کہیں شراب کا کنیکشن آتا ہے۔ ہر جرم کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے کہ نشہ ہوگا، کوئی شراب، چرس، کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوگی۔ لیکن یہ دوست نہیں ہوتے، یہ ہواری ہوتے ہیں، ہواری۔ ہواری کا لفظ جو ہے بیسیکلی ہور سے ہے، ہور۔ ہور کا تو پتہ ہوگا آپ کو، مولانا طارق جمیل نے بہت اچھی طرح سمجھایا۔ یہ جنت میں جو حوروں کا تصور ہے، حور کا مطلب یہ ہے کہ جو ہاں میں ہاں ملائے، جو تھپکی دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حور کوئی عورت ہوگی، یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ حور کوئی عورت ہوگی، اگر کہیں ہے تو مجھے بتا دیں۔ حور وہ ہے جو تنقید نہ کرے، حور وہ ہے جو ہاں میں ہاں ملائے، جو آپ کہیں وہ کہے کہ پیچھے ایسے مام دے۔ تو حور سے ہے ہواری۔ ہواری کا مطلب ہے کہ جسے آپ کہیں نا چل یار چلیے تو اٹھ کے ٹر پوے تاڑے نال، اے نہ پوچھے کتھے۔ کوئی آپ کا تجربہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو کہا کہ چل یار چلیے تو اٹھ کے ٹر پہ ہو گئے؟ یہ نہیں پوچھتے کہ جانا کتھے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ دوست کی جو ڈیفینیشن انہوں نے بتائی ہے کہ ہمدرد ہوتا ہے، اچھا مشورہ دینے والا ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے، تو پھر ایسا تو نہیں ہے نا۔ اوبیسلی جب دوستیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ تو مسافر ہو گئے ہیں، ایک اچھی زندگی کے مسافر ہو گئے ہیں، اور جو بندہ ایک اچھی زندگی کا مسافر ہو جائے تو پچھلے دوستوں کو چھوڑنا ہوگا یا نشے کو چھوڑنا ہوگا، دوستوں کو پکڑے رکھنے، دونوں چھوڑنے پڑیں گے۔ پہلے کن کو چھوڑنا آسان ہے؟ نشے کو چھوڑنا آسان ہے یا نشے والے دوستوں کو چھوڑنا آسان ہے؟ لیکن آپ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کی بات کر رہے ہیں جو مجھے پتہ نہیں، کہ ایک فرضی سچویشن ہے کہ اگر ایسا ہو یا اگر ویسا ہو، لیکن جنرلی جو دوست ہیں آپ کے، ان دوستوں کے حوالے سے آپ کو کوئی پالیسی تو بنانی پڑے گی، کیونکہ آپ نے بڑی دفعہ نشے کے خلاف جنگ چھیڑی، ولنگ ویز آنے سے پہلے بہت دفعہ، کسی بھی ریہیب میں جانے سے پہلے بہت دفعہ آپ نے نشے کے خلاف جنگ چھیڑی، اور وہ پھر جنگ ہارے، اور اس میں دوستوں کا کافی ہاتھ تھا۔ اور جو اس مسئلے میں پھنسے، اس میں بھی دوستوں کا ہی ہاتھ تھا۔ آپ میں سے شاید ہی کوئی تنہا آئسولیشن میں، جنگل میں، کسی جگہ اچانک نشے میں پڑ گیا ہو۔ زیادہ تر کسی نہ کسی دوست نے کہا ہوگا کہ یار یہ ٹرائی کر۔ آپ سوچیں کہ خود چاہے وہ اسٹرگل کر رہا ہو کہ میں اس کے اندر سے نکلوں، لیکن کسی کو بیچ میں ڈال لینا،
تو وہ دوست تو نہیں ہو سکتا جی. یہ تو وہی بات ہے کہ رننگ ود دی ہیئرز اینڈ ہنٹنگ ود دی ہاؤنڈس. کیا مطلب ہے اس کا حضرت؟ کچھ اندازہ لگاؤ. رننگ ود دی ہیئرز اینڈ ہنٹنگ ود دی ود دی ہاؤنڈس. ہیئرز کہتے ہیں خرگوشوں کو, کہ خرگوشوں کے ساتھ بھی آپ دوڑنا چاہتے ہیں اور بگیاڑوں کے ساتھ بھی آپ شکار کرنا چاہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مچھلی سے دوستی بھی ہو اور آپ مچھلی کھا بھی لیں. تو کوئی مسئلہ نہیں. جب کباب کھاتے ہیں, جب پیاز کھاتے ہیں, تو جب پھر کباب کھاتے ہیں چرسی تکہ سے, تو جب کباب کھاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کباب کب کھاتے ہیں؟ جب شراب پیتے ہیں. مطلب آپ نے کہا نا کہ لڑائیاں کر دے رہے, چاہے یا تو لڑائیاں کر دے رہے, ویسے وہ نیک ہیں, لیکن چرس وغیرہ پیتے ہیں, ویسے وہ نیک ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, مار کٹائیاں کرتے ہیں, اور چھوٹے موٹے کیا ہے وہ تھوڑے سے کرمنل ہے. دل کے بہت اچھے. بیٹا یہ بات سمجھنی پڑے گی, یہ تو ایک دن سمجھنی ہی پڑے گی بات, کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ انہی لوگوں کے بیچ میں گھومتے پھرتے رہیں. ویسے اگر میں ایسا کروں تو مجھے سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے. روٹین میں تو جب بندہ ملتا ہے ایسے لوگوں کو تو نشے کرنا, لڑائیاں کرنا, گینگ اپ کرنا, لڑائیوں میں ایک دوسرے کو بلانا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے وہ ریکوری یا سوبر لائف؟ دیکھو پرسوں مجھے ملا تھا لڑکا, 1 سال ہو گیا ہے اس کو ریکوری میں, اور وہ شکوہ کر رہا تھا کہ میری بیوی اور میرے والد جو ہے ابھی بھی خوش نہیں ہوتے, دیکھیں میں 1 سال ہو گیا ہے, پرانے دوستوں سے بھی نہیں ملا, نشہ بھی کوئی نہیں کیا, ایسے ہی گلے شکوے کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میں پرانے دوستوں کو بھی نہیں ملا, تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کے کہ اس نے اپنے زندگی بنانے کے لیے پرانے دوستوں کو چھوڑ دیا. پرانے دوستوں کو نہیں ملا کبھی. کسی آپ جانتے ہیں پرسوں آیا ہوا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے سے کوئی تھوڑا حسن سلوک کرے, یعنی گھر والوں کو کہہ رہا تھا کہ سال ہو گیا ہے تو میرے سے کوئی تھوڑا حسن سلوک کرے. تو میں نے پھر ان کے گھر والوں کو ریکویسٹ کی کہ میری منت ہے آپ سے کہ اس کے ساتھ تھوڑا حسن سلوک کریں. جہاں آپ کوئی محنت کرتے ہیں اور اپنی ریکوری کو بناتے ہیں, اپنی لائف کو بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں, تو گھر والے پرانے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تھا, تم نے یہ کیا تھا, تم نے یہ کیا تھا. تو میں کہتا ہوں نہ کیا کریں, بہتر ہو گیا, اب آگے بھی کچھ بہتری کی کوششیں کرتے ہیں. جیسے اس کے فادر نے کہا کہ کام پہ آتا تو ہے, کام کوئی نہیں کرتا, تو میں نے کہا پھر آپ آئیے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے کام پہ لگانا ہے. کسی پیار سے, کسی طریقے سے ہی کسی کو کام پہ لگاتے ہیں نا. لیکن ایک ٹف معاملہ ہے, غلطی سے ایک ایسے معاملے میں آپ نے قدم رکھ لیا, ایک ایسی زندگی میں کہ جس کو واپس کرنے کے لیے, اپنی زندگی کو صحیح راہ پہ لانے کے لیے, مزیدار بنانے کے لیے کچھ تو محنت کرنی پڑے گی, کچھ تو محنت کرنی پڑے گی نا. کیا خیال ہے آپ؟ تو یہ جو دوستوں کا معاملہ ہے, یا ہم جنہیں حواری کہتے ہیں, میرے خیال میں آپ کو یہ بہت کامن سا ٹرینڈ ملتا ہے کہ والدین کو بالکل پسند نہیں ہوتا کہ ان کا بیٹا جن لوگوں کو ملتا ہے ان کو ملتا رہے. یہ ایک کامن سا پرابلم ہے گھروں میں, نشے سے ہٹ کے بھی, کہ ہر وقت جو باپ ہے اس کے منہ پہ یہی رہتا ہے کہ او یار نہ ملیا کرن فلانے نو. جب وہ گھر آتے ہیں یا کہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو ملے ہیں, تو والد کے منہ سے کیا نکلتا ہے عام طور پر؟ کوئی بتائیے کیا نکلتا ہے جی جب آپ کو پتہ چلتا ہے؟ یہ ایک بڑا کامن سا پرابلم. یہ میں نشے کی بیماری کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے تقریباً, یہ تو تقریباً ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کسی گھر کی کہانی دستک دے کے پوچھ لیں, کسی گھر میں دستک دیں اور آپ پوچھ لیں, تو آپ کو یہ مسئلہ نظر آئے گا کہ والد کہہ رہا ہے کہ جی میں انہوں کہنا نہ ملیا کر, اے پھر بھی ملتا ہے. والد کا یہ دکھ وہ سڑا پھرتا ہے اپنا یہ کہہ کے. ایسا کیوں ہے؟ میں کہہ رہا تھا کہ گھر گھر کا مسئلہ ہے کہ والد جو ہے اس بات پہ سڑتا کرتا رہتا ہے اپنے جوان بیٹے کے بارے میں, ٹین ایجر بیٹے کے بارے میں,
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ है ना वो बड़े गलत ने। तो वालिद को इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता है, मैं ये तो पूछ रहा हूँ। जो इतना तजर्बाकार बंदा कह रहा है कि यार मुंडे ठीक नहीं, तो उसकी बात में कोई वजन महसूस करना चाहिए ना, असल बात यह है। लेकिन ये जो कहना कि यह दोस्त मेरा बड़ा नेक है, ए हाजी है, वालिद मान के नहीं देते। आप जितना मर्जी कहें कि ये दाता साहब रात गुजारता है, चिल्ला काटता है, तबलीगी जमात में है, नाते पढ़ता है पार्ट टाइम, मानते नहीं है। अच्छा, ये जो दोस्त होते हैं, इनमें एक दोस्त होते हैं जो कज़न नुमा दोस्त होते हैं या दोस्त नुमा कज़न होते हैं। क्या सही फिक्रा क्या है, दोस्त नुमा कज़न या कज़न नुमा दोस्त? जी, कज़न नुमा, वो ये कैसे होते? ये तो फिर करेला और नीम चढ़ा हो गया ना, सोने पे सुहागे वाली बात है ना। यानी कज़न भी है और दोस्त भी है और पुट्ठी मत्ता भी दे रहा है। तो ये भी होता है कभी कभी कज़न भी पुट्ठी मत्ते दे के दोस्त के रूप में खराब। हाँ, तो मुझे बताएं कि माँ बाप कहाँ जाएं, क्या करें इन हालात में? माँ बाप क्या करें, मुझे बता दे सर। देखिए, जिसने भी अपनी औलाद को बचाना है तो उस बंदे को उस दिन कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए अपने बच्चे को बचाने की। चैलेंज करें, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ जी? प्रोएक्टिव अप्रोच है ना। तो वो आजकल जो हमने लिटरेचर माँ के लिए लिखी है वो है अनमोल माँ तगड़ी माँ। तो जब आप पढ़ के उस पर राय देंगे कि उससे कोई फ़ायदा हो सकता है, उसमें वैसे कहानी में ऐसा है कि एक खातून जब प्रेग्नेंट होती है तो वो दूसरी माँओं की तलाश में निकल जाती है कि मैं पता करूं कि बच्चे कैसे पालते हैं। और उसमें वो घरेलू माएँ और दफ्तरों में काम करने वाली माएँ और बिज़नेस करने वाली माएँ और बूढ़ी माएँ और जवान माएँ, ये तमाम को वो मिलती है। और आखिरकार वो एक ऐसी माँ को ढूंढती है कि जो अपने बच्चों की परवरिश करने के बहुत अच्छे तरीके जानती है और वो अनमोल माँ के नाम से मशहूर है। तो फिर उससे वो सीखती है। ये कहानी वाली बात है जिसमें वो बताया है। लेकिन अब जो वालिद पे लिख रहे हैं उसका नाम नहीं समझ आ रहा कि उसका नाम क्या रखें, क्योंकि उसका नाम ये तो नहीं ना हो सकता अनमोल बाप तगड़ा बाप। क्या नाम रखें? क्यों जी, कुछ मशवरा देंगे, उसका कोई नाम होना जिसमें मतलब ये हो कि वो वालिद अपने बच्चे को महफूज रखने के अच्छे तरीके, डिसेंट तरीके जानता हो। वो वालिद अपने बच्चे को एक परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करता हो। वो वालिद अपने बच्चे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता हो। और वो वालिद जब बाप बेटा दोनों मिले तो दोनों को बड़ा अच्छा लगे, इस तरह की बात जी। यानी एक वालिद से, वैसे तो आजकल मार्केट में ठीक नहीं आ रहे बाप, मेरे पेशेंट अक्सर बताते हैं, लेकिन अगर कोई हो अच्छा बाप तो उसका क्या तसव्वुर होगा, कुछ ये बताइए। कुछ बाप के साथ बनती कम है ना बेटों की, बेटियों की फिर भी बन जाती है बाप के साथ, लेकिन बेटों की कम बनती है। तो ये काफ़ी तकलीफ देह है कि इतना प्यारा रिश्ता है लेकिन वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, थोड़ा सा उसमें मसला है। तो लेकिन वो जो एजुकेशनल मटेरियल है उसमें तकरीबन वो बातें जो हम यहाँ करते रहते हैं वो सारी आएंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आता है आप लोगों का जो रिलेशनशिप अपने वालिद से मैं देखता हूँ, और आपसे अलग मिलता हूँ, आपके वालिद से अलग मिलता हूँ, और जो रिलेशनशिप है उसमें जो कि अमेंडमेंट चाहिए, जो कि उसमें बेहतरी चाहिए, जो एक रिश्ता है जिसमें मज़ा आए, और जो आप अपने वालिद को देखना चाहें कि मेरा दिल खुश हो जाता है जब अपने वालिद को देखता हूँ, तो इस तरह की सोच हो तो वो सही। ये सिंबल्स हैं जो कि आपने अभी बताए हैं वालिद के हवाले से, इनमें से ही कोई नाम रखेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ।
क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।